يدفع الرسول الحرب رسول اللہ. کیا کوئی نہیں ہے کہ جو حسین کی مدد کرے؟ کیا کوئی حسین کی ندا سننے والا نہیں ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو رسول کے گھر والوں کی حفاظت کرے؟ عزیزان روایت کہتی ہے بس یہ سننا تھا کہ ایک وقت خیام حسینی سے شور برپا ہو گیا. آپ یہ جانتے ہیں نا کہ خیموں کی محافظ اب عباس نہیں رہے، نہ علی اکبر رہے، نہ قاسم رہے. یہ خدشہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملعونوں نے خیموں پہ حملہ کر دیا ہو اور پیچھے سے وار کر دیا ہو. ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام فوراً والد خیمہ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیویاں نالا کر رہی ہیں، واویلا کر رہی ہیں. پوچھا بہن زینب کیا پریشانی ہے، کیا خبر ہے؟ کہا بھیا ابھی آپ کی آواز استخارہ سن کے علی اصغر میں اپنے آپ کو چھوٹے سیکھ رہا. علی اصغر نے اپنے آپ کو چھوٹے سے کھلا دیا ہے. مولا حسین اپنے نونہال کو گود میں لیتے اور گلے سے لگاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس طرح سے علی اصغر کو رخصت کیا گیا ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کو یہ تو پتا تھا، سیدانی کو ویٹ ہو گیا تھا، بچوں کو یہ پتا تھا کہ دیکھو جو جوان ہیں، جو مرد ہے، جب میدان میں جائیں گے تو جنگ کریں گے اور امکان یہ ہے کہ واپس لوٹ کے نہ آئیں. لیکن کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہ تھی کہ ششماح کو اگر میدان میں لایا گیا تو یہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. ایک دفعہ میرا ظریف مولا میدان میں تشریف لاتا ہے، علی اصغر گود میں ہے اور ایک دفعہ علی اصغر کو بلند کر کے کہتا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ 6 ماہ کا بچہ 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ حسین اس کے بہانے اپنے لیے پانی مانگ رہے ہیں تو یہ لو علی اصغر پر زمین پہ رکھ دیے دیتا ہوں. جب فوج اشقیاء میں اطلاع بقا ہوا، امام حسین علی اصغر کو گودی میں اٹھاتے ہیں. ہمارے ساتھ نے محسوس کیا کہ شاید فوج ہاتھ سے نکل جائے. وہ اعلان کرتا ہے کہتا ہے اختا کلام حسین کی کلام کو خاموش کرو. ایک دفعہ تیر کو وہ لگاتا ہے اور نشانہ دیتا ہے لیکن تیر چھوڑ نہیں پاتا. پھر تیر کا نشانہ دیتا ہے، نشانہ علی اصغر کی گردن پہ دیتا ہے لیکن تیر چھوڑ نہیں پاتا. پوچھنے والا پوچھتا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے، تو تیر چلانا بھول گیا ہے؟ کہتا ہے وہ فرشتہ میں جیسے ہی تیر کا مان میں لگاتا ہوں اور اس نبی گلے کے گلے نشانہ دیتا ہوں کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، کہتی ہے میرا حسین، اے میرا حسین. تیر چلانا تھا، روایت کی ترجمہ موجود ہے تو میں حامل العدوی الرسول. ارے کان سے کان تک صبح ہو گیا. ایک دفعہ علی اصغر بابا کی گودی میں پلٹتے تھے. اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس منظر سے خیال کرتے ہوئے ادھر آخری دفعہ آپ روایت کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے سید الشہداء کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں. عزیزان 7 قدم آگے بڑھائیے اور 7 قدم پیچھے ہوں اور یہ کہہ کر آگے بڑھائیے انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم قضائہ و تسلیم لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم قضائہ و تسلیم لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم قضائہ و تسلیم لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم قضائہ و تسلیم لامرہ.
إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما. اللهم عذب الفجر الذين شاقوا رسولك وحاربوا أولياءك وعبدوا غيرك واستحلوا محارمك والعن القادة والأتباع ومن كان منهم فقب وأوقع معهم أو رضي بفعلهم لعنا كثيرا. اللهم عجل فرج آل محمد واجعل صلواتك عليه وعليهم واستنقذهم من أيدي المنافقين المضلين والكفرة الجاهلين وافتح لهم فتحا يسيرا واتح لهم روحا وفرجا قريبا واجعل لهم من لدنك على عدوك وعدوهم سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. زيارة عاشوراء كتاب إلهي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموضوع. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وعزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم التمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاتبة. ولعن الله ابن مرجانا. And he's beating his chest and he says, Hussein, Ya Hussein. On this day today, Salma wakes up in Medina
And she cries, Hussein wa Husseina. And people gather and they ask, Oh, Salama, what brings you to tears today? She says, what is the date today? They say, Salama, it is the 10th of Muharram. He says, this is the day I was promised. For I saw in my dream Rasulullah. I saw Rasulullah in a state. His buttons are unbuttoned. His sleeves are rolled. There is hair. There is sand on his head. And he beats and said, Salama, he said, Salama, how are you sleeping right now when they have butchered my son Hussein on the plains of Karbala? Wake up, Salama. Wake up, Salama. For they've killed my Hussein on the plains of Karbala. For they've butchered my son Hussein on the plains of Karbala. My brothers and my sisters, and those listening to me, I know it has been a long few nights and it has been a long day, but you sit here in the shade. You're sat here in the shade while the son of Azara stands in the desert of Karbala. You have access to water. If you want and you're thirsty, you have access to water. The same water Abu Fadl was killed for. The same water little children in the camp of Imam al-Hussein, young boys and young girls, little children in the camp of Imam Hussein saying what? Al-Atash, 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 oh thirst, oh thirst, oh thirst. When you go back to Karbala, what do you see in Karbala right now? What are you to witness in Karbala right now when you go back to Karbala? Let me help you and let's all go back to Karbala and see what we witness in Karbala. In Karbala, we see a 60-year-old man on his own stand outside of his tent. He looks to his left and then he looks to his right. He looks towards Abbas and he looks for Qasim Ali Akbar. And he announces, when he announces, هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا. Is there no one to help Hussein ibn Ali? Is there nobody to help and aid us? Is there nobody who will defend the daughters of Rasulullah? You see Hussein ibn Ali ibn Abi Talib is alone right now. And you've heard the musibah of Ali ibn al-Asghar. It's done. Even the one who could support him, Hussein, with his own hand, the father, had to bury. Hussein had to kneel down on the plains of Karbala and he had to dig a small grave and he placed Ali ibn al-Asghar in that grave. Imam al-Hussein stands up and it is time now. He understands the Mashi'a and the Maslaha and the promise he made to his grandfather. He now, Sayyid al-Shuhada, understands it is time. You tell me the commotion in the tents of Hussein when Hussein is entering the tents for the last time. Understand the weight of the statement. When I say entering the tents for the last time, every shaheed who went outside except for Abu al-Fadl, he came back. Hussein will not have this privilege. He won't be coming back to the tents anymore. How does he say his goodbyes? Who does he meet first? Does he see Ruqayya first or Sakina first? Does he speak to Fatima first or Khadija first? Does he speak to Kulthum or Zainab salamullah alayha? Who does Hussein go and sit with? Who does he talk to? The ulama who type the maqatil, they say, they form a circle around Al-Hussein and they lament Hussein's departure while he's alive. You know how? If you can't imagine this, imagine a janaza and the women surrounding him. Hussein left the tent
how a janazah would leave the house. Hussein alayhi salatu wasalam has come out. This man of 60 years old, the son of Rasulullah, thirsty and hungry for 3 days. All he's done all morning is he's picked janazas and he brought them to the sun. It is a heavy task to pick 70 janazas all morning and bring them to the camps of who? Of his camp. Now it is time for Sayyid al-Shuhada to leave. You remember Qasim's departure? Who helped him on the horse? Imam Hussein helped him on the horse. When Aun and Muhammad were leaving, Abbas helped the one on the horse, and Imam Hussein helped the other brother on the horse. Ali Akbar left, and Imam Hussein helped him on the horse. Abbas left, and it was Imam al-Hussein with Abu al-Fadl Abbas who helped him get on his ride and head towards Baqi. I ask you this question. It is time for Hussein to leave. Who will come forth? Who comes forth to help Imam al-Hussein go towards the battle? Lo and behold, the Ravi writes, the narrator writes, he says, we see a Bibi come out. Zainab al-Kubra salamun alayha comes out, and she says, brother, don't you worry. I will help you. I will help you get on this horse, and I will help you to go towards the Muqtal. Imam al-Hussein gets on the horse, alayhi salatu wasalam. He's bid farewell, he said his goodbyes. He wants to move. Imam Hussein wants to move, but his horse, his Ziljana, won't move. He won't budge. Imam Hussein looks at Ziljana. He says, this is our last test. No more will I trouble you with Ziljana. Why do you not move now? The Ziljana looks at his feet, and the Imam follows the gaze of the Ziljana. He looks down, he sees a 4-year-old doctor holding on to the legs of Ziljana. The Imam gets off the Ziljana. He sits on the ground. He picks up. He says, Sakina. He says, Sakina, what is it? I don't remember the narration that talks about the conversation Imam al-Hussein must have had with Bibi Sakina. I don't know the conversation. But what they say, they noticed, as soon as Sakina's Baba said something to Sakina, she let go. He says, go Baba, go. The only thing I can think of is when Rasulullah was passing away and Bibi Zahra was crying. Rasulullah was leaving this world and Bibi Zahra was crying. Rasulullah says, come to me, my daughter. Come, I have something to share with you. As Zahra puts her ear to the mouth of Rasulullah, Rasulullah says, will you not be pleased if I tell you, you will be the first one to meet me, Fatima? And I can imagine, this is the only thing Hussein would have told Sakina. Because after Hussein left, it was only a matter of time when Sakina meets her Papa. So, she lets him go and she says, Baba, go fulfill your promise. Ya Abati, go. Al-Wida, Ya Zainab. Al-Wida, Ya Umm Al-Wida, Ya Banat Rasulullah. This is Hussein leaving to the battlefield. And now the riwayah narrates something interesting. It says, you would expect a man who is in his 60s, who has not had water nor food, would be weak. All morning he's been picking janazas. All morning he's made sure, he's been around the tents making sure nobody will attack the tent from the behind. But now when he is on the horse, Hussein's face shines like the radiant sun. Now the son of Ali has entered the Karbala. Now the brother of Abu al-Fadl has entered the Ma'raka. He entered the Muqtal. He must have turned around and he said, Abbas, Jazakallah. But now, look at Hussein fight. Ali Akbar, this is your Baba entering the battlefield. Now witness your father's battle. And like the son of a true lion of Allah, Hussein ibn Ali attacks the thrones of the Jahannamis.
La'natullahi alayhim ajma'in. Hussein attacks and he attacks. And the son of Ali fights like Ali. Nothing is stopping the son of Zahra today from fighting. How dare you kill my Abbas? I will avenge it. How dare you hurt my Qasim? This is Hussein entering the battlefield now. I would like to bring your attention to a point. You know when Ali Akbar would go to the battlefield, he had the peace of mind knowing no matter how I progress in the battlefield, there's 30,000 people, no matter how deep I go into the enemy trenches, I know Zainab has Abbas and Hussein watching over him. Hussein does not have the surety. When Qasim went to battle, he knew my mother was safe because Hussein is there. Now, how deep does Hussein go before he has to come back and make sure nobody has attacked the camp of Hussein and say, "Assalamu alaikum." Do you understand how difficult it is for Hussein to fight? He cannot proceed because he has to keep watch on the camp. But he fights. The arrows pierce his body. The spears pierce his body. You know what Imam al-Baqir says? Imam al-Baqir says those who did not have arrows and spears, they would pick up rocks and they would pelter they would pelt him with rocks. The son of al-Zahra on his horse now and he fights. Till a point when it is heard, يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي. Hussein alayhi salam understands. It is time for this battle to end. It is time for Hussein to go. Hussein alayhi salam on his knees on the ground in Karbala. These mala'een, these accursed ones, these enemies of God are afraid to approach Hussein ibn Ali. He sits there leaning on his Zulfiqar on his knees. They don't know if Hussein is alive. They don't know if Hussein is passed away. And they're afraid to approach this lion of Allah subhanahu wa ta'ala. You know what they do? They make up a plot. They say it loudly. Say, we are attacking the tents now. Let's go loot and pillage the tents of Hussein. Let's go towards the tents of Hussein. As soon as Hussein hears this, with arrows in his body and spears in his body, he tries to get some. He said, Hussein is still alive. Don't you dare go towards the tents of Zainab and the daughters of Zahra. And they fight. And he fights back till at points he gets to the ground. I don't have it in me. I can't. I cannot. I don't have the energy to speak of the atrocities that happened. But I can tell you, when you go to Karbala, Allah give you the risk and the ziyarah to go to Karbala, inshallah. When you go to Karbala and you stand at a place called Ra's al-Imam or Maqtal of the Imam, if you look outside, there is a hill. It's a small hilltop. It's called Tilla Zainabiyya. You know what this Tilla Zainabiyya is? Tilla Zainabiyya is the point where Bibi Zainab, she left her tent, she walked towards the Tilla. It's a hilltop where she overlooked and she saw Hussein ibn Ali, her brother, the son of her mother, on the ground in his blood, covered from head to toe. Her brother cut off. She stands up and she witnesses this. This was enough masa'ib, this was enough musibah for a woman to watch. But you know what else she sees? She sees something else. She sees Shimr get off his horse. Shimr gets off his horse and he walks towards his Hussein, and his intentions are not good. He's holding a dagger in his hand. He approaches Hussein and Zainab shrieks out, Shimr, what is it you plan to do? This is the son of Rasulullah. This is the son of Ali ibn Abi Talib. This is the son of Zahra. What is your intention? And Shimr walks out. وَسِمْرٌ جَالِسُ عَلَى صَدْرِهِ. And Shimr sits on the chest of Imam Hussein. وَخَذَ بِنَايَتِهِ. He grabs him by the beard and he pushes him back from neck to neck.
حسنا کا ہوا شور حرم میں بر ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر بو بلا سن کے یہ داری سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے جو بھی پانی میں نے کیا واپس نہیں آیا اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے کہ دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ شان بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا مولا گھوڑے سے اتر آئے شان بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا رو کے فرمایا ہے کیا حال میری ماں لگا اور جوڑ کر درد سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو درخواست کروں گا آج کے اس عشرہ محرم الحرام کی عصر عاشور سے خطاب کرنے کے لیے ہمارے کراچی سے آئے ہوئے خطیب مہمان عزیز سید ضلع سبلین زیدی صاحب قبلہ سے گواہی اور اللہ تعالیٰ کے اس جمع خطیب سے مصاحب سید الشہداء بیان کرے سبھی کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین برائے خوشبو دیے سید الشہداء مظلوم کربلا بلند تر سلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت
मोमिनीन आप सफीर से गुजारिश करूँगा उठ के कदम कदम बिल्कुल मिंबर के करीब आ जाए। काफ़ी मोमिनीन बाहर खड़े हुए हैं, जगह नहीं है, तो मैं गुजारिश करूँगा सबको उठ के बिल्कुल मिंबर के करीब आ जाएं ताकि पीछे जो मोमिनीन खड़े हैं उनको जगह मिल जाए। मोमिन इकराम, ये आज आपकी आखिरी ज़हमत है, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। शहीद करना शहीद होता, शहीद करना शहीद होता, घर घर शहीद होता। नबी की सीरत याद होती, खुदा के घर की अजान होती, बशर के चेहरे पे दर्द होता, इस्लाम का कोई और ही रंग होता। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अज़ादाराने इमाम मज़लूम, आज 10 मुहर्रम इमाम रिज़ा ने फरमाया, यब्न शबीब इन कुंता बाकियन अला शैइन फबकी अला जद्दी अल गरीब। ऐ इब्न शबीब, अगर कभी तुझे रोना आए तो मेरे जद हुसैन पे रो लेना। 10 मुहर्रम फातिमा का लाडला, रसूल का नवासा, सुबह से लाशों पर लाशें उठा कर लाता रहा। चाहने वालों की लाश उठाई, दोस्तों की लाश उठाई, गुलामों की लाश उठाई। सुबह के वक्त आलम ये था, हुसैन का आलम ये था कि जब किसी की लाश लेने जाते, अपने जुल्जना पर बैठे बैठे लाश उठाते और लाश जुल्जना पर रख कर ले आते। कई लाश ऐसे उठा के लाए, लेकिन अली अकबर की लाश पे इस तरह पहुंचा है मेरा मौला। एक एक को दिलासा दिया, एक एक का लाशा उठाता रहा। वो गरीब कहते हैं, हुर का बेटा जब घोड़े से गिरा है ना, और हुर के बेटे का सलाम आखिर आया, तो जनाब हुर ने चाहा कि अपना घोड़ा लेके जाए। ऐसे में हुसैन अपने राहवार को सवार आए। हुर किधर जाते हो? कहा, आका मेरा बेटा गिर गया। हुर, शायद तुम्हें नहीं मालूम, बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा नहीं उठाता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जुमला सुन लिया, हुर को मना कर दिया। हुर के बेटे की लाश हुसैन उठा के लाए, लेकिन वही मौला जब अली अकबर की लाश उठाने गया, दाएं देखा बाएं देखा, अब्बास हुसैन से अकबर का लाशा। आज गिरिए का दिन है, आज मातम का दिन है, आज रोने का दिन है,
آپ نے دیکھا نا ابھی قبلہ تقریر کی آستینیں کوہنیوں تک الٹی ہوئی تھی، گریبان چاک تھا، سر پر امامہ نہیں تھا. پتہ ہے کیوں؟ آج امام زمانہ کے سر پہ امامہ نہیں ہے، گریبان چاک ہے. میرا امام گریہ کر رہا ہے. یہی رونے کا حق ہے. آج رونے میں نہ شرمانا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھو رے، آئے حسین کہہ کے رے. جب سب کا لاشا اٹھا چکے، علی اکبر، قاسم، عباس، علی اصغر کو پشت خیمہ پہ دفنا چکے، جب سب کچھ کر چکے حسین، تو علماء مقاتل میں لکھتے ہیں کہ حسین ایک مرتبہ ناقے پر سوار ہو کے میدان کربلا میں آئے. جب کوئی جنگ کے درمیان ناقے پر سوار ہو کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے. حسین ناقے پر سوار ہو کر آئے اور فوج اشتیہ سے کچھ سوالات کیے. یہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کے دین کو بدل دیا؟ فوج اشتیہ نے ایک زبان ہو کر کہا نہیں حسین، آپ نے اللہ کے دین کو نہیں بدلا، میں نے قرآن کو بدلا ہے. نہیں، آپ نے قرآن کو نہیں بدلا، میں نے سنت رسول کو بدلا ہے. نہیں، آپ نے سنت رسول کو نہیں بدلا. حسین نے کہا جب میں نے اللہ کے احکام کو نہیں بدلا، قرآن کو نہیں بدلا، سنت رسول کو نہیں بدلا، تو اے فوج اشتیہ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ مقتل میں جملہ ذمہ داری سے سنا رہے. تمام فوج اشتیہ نے یک زبان ہو کر کہا حسین ہم آپ کو آپ کے باپ علی کی دشمنی، علی کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں. حسین واپس خیمے میں آئے. حسین نے بہنوں کو بلایا، سب کو بلایا، بیٹیوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا ذرا صندوق کھولے، مجھے نانا کا ماما لا کے دے، نانا کی ابا لا کے دے. بی بی زینب ام کلثوم نانا کا ماما دیتی ہے، رسول خدا کی ابا دیتی ہے. حسین لیتے گئے، پہنتے گئے. لیکن اس سے پہلے حسین نے ایک جملہ کہا زینب اس صندوق میں کرتا ہوگا جو میری ماں نے سیا تھا، ذرا وہ کرتا لا دے. زینب نے جیسے کرتے کا نام سنا سر پیٹ کے گریہ کیا. کہا زینب رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں دیکھتی تھی میری ماں یہ کرتا سیدھی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، میں اماں سے پوچھتی تھی اماں رو کیوں رہی ہے؟ ارے ماں کہتی تھی زینب جس دن حسین یہ کرتا ہوگا سمجھ جانا حسین واپس لے، سمجھ جانا حسین واپس نہیں آئے گا. حسین نے کرتا پہنا اور کرتا پہننے کے بعد جملہ سنو گے، ابا قبا تو پہنی، امامہ تو باندھا، لیکن کرتا پہننے کے بعد حسین نے کرتے کو جگہ جگہ سے چاک کر دیا، کرتے کو پھاڑ دیا. ارے کسی نے پوچھا ارے بھیا حسین کرتے کو چاک کیوں کر دیا؟ زینب جب لوٹنے آئے اشقیاء ارے سب لے جائے یہ کرتا. اجرکم الزہرا، یہی رونے کا وقت ہے، یہی گریے کا وقت ہے، یہی ماتم کا وقت ہے. حسین نفست آخر کے لیے ایک ایک کو کہتے ابھی سنانا، الوداع زینب، الوداع ام کلثوم، بنات رسول الوداع. ایک ایک کو کہتے رہے سکینہ الوداع. سب کو الوداع کہہ کے اس طرح نکلے ہیں حسین. جملہ سنیں گے، کہتے ہیں 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 7 مرتبہ گرا. پوچھا کیا ہوا؟ کہ حسین جب نکلنے لگتے ہیں کوئی بیوی دامن تھام لیتی ہے، کوئی حسین کو تھام لیتی ہے، حسین ابھی نہ جاؤ. اجرکم الزہرا گریا، ہاں ماتم کرتے جاؤ، سر پہ ہاتھ مارے، چہرے پہ ہاتھ مارے، ماتم کرتے جاؤ. 2 جملے چند جملے سن لو. کہتے ہیں حسین اس طرح نکلے جس طرح بھرے ہوئے گھر سے جنازہ نکلتا. حسین خیمے سے نکلے، سوار ہوئے ذوالجناح پر.
زلجنا پر سوار ہوئے تھے. زلجنا چاہتے ہیں زلجنا چلے, زلجنا آگے نہیں بڑھتا. آپ کو مولا کربلا لے کے جائیں, آپ اس مقام کی زیارت کریں جہاں امام حسین نے زلجنا کو آگے بڑھنے کو کہا اور زلجنا نہیں بڑھا. جب نہیں بڑھا نا, جب حسین کہتے ہیں زلجنا یہ آخری سواری ہے, اے زلجنا, کہتے ہیں زلجنا نے نہ جانے عالم بے زبانی میں کیا کہا. اب جو حسین نے دیکھا, زلجنا کے سمو سے 4 برس کی سکینہ, زلجنا میرے بابا کو میدان میں نہ لے کے جا, سمو سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا. زلجنا میرے بابا کو نہ لے کے جا. ہاں گریا جوانو, تمہارے ہاتھ تو سلامت ہے نا, تم عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا ماتم کر سکتے ہیں, پروردگار تمہاری جان یہ سلامت رکھے. ماتم. حسین نیچے اترے, سکینہ کو اٹھایا, سکینہ کو کون نے بٹھایا؟ سکینہ مجھے جانے دے. علماء بیان کرتے ہیں کہ سکینہ روتی جاتی ہیں. امام حسین نے کہا سکینہ تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں. پانی کا نام سنا, سکینہ طلب گئی. سکینہ نے طلب کیا, بابا پانی کا نام نہ لیجیے گا, میرے چچا پانی لینے گئے تھے, ان کا خون میں. حسین نے کسی طرح سکینہ سے رخصت لی, سوار ہوئے, میدان کی طرف چلے. تنہا نبی کا لال, لاکھوں اشقیاء, 9 لاکھ کا لشکر لکھا ہے, جس میں تعداد لکھی ہے. کہتے حسین نے ایک بار فوج پر حملہ کیا, اور حملہ یہ کہہ کر کیا, تم نے میرے اکبر کو مارا, تم نے میرے قاسم کو مارا, تم نے میرے عباس کو مارا. آؤ بھوکے کی جنگ دیکھو, آؤ 3 دن کے پیاسے کی جنگ دکھاؤ, آؤ اس کی جنگ دکھاؤ جس کا جوان بیٹا مارا گیا. کہتے جاتے حسین حملہ کرتے جاتے ہیں, اور جب حملہ کرتے کہتے تم نے میرے اکبر کو مارا, تم نے میرے عباس کو مارا, ارے تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے. روتے جاتے ہیں, لڑتے جاتے ہیں, کبھی واپس آتے ہیں دریا کی طرف. حسین ایک بار جب کہتے حسین نے حملہ کیا نا, تو فوجوں کی پشت جا کے کوفے کی دیوار سے ٹکرائی ہے, بیان کرتے علماء. اور اس کے بعد حسین واپس آئے اسی ترائی پر آئے جہاں عباس کو شہید کیا گیا تھا. حسین آئے دریا پہ, آنے کے بعد ہاتھوں میں پانی اٹھایا. کچھ نے لکھا حسین پانی پینا چاہتے تھے, جس کا لیے اگر پیاسا گیا وہ کیسے پانی پیے گا. لیکن حسین بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ظلم کی انتہا کیا ہے. روایتوں میں سنو گے, حسین نے چلو میں پانی اٹھایا, پانی اٹھا کے دیکھ رہے تھے, اس کے لیے میرا اصغر مارا گیا, اس کے لیے میرے بھائی کے بازو کٹے. حسین چلو میں پانی دیکھ رہے تھے, کسی ظالم نے تیر مارا, حسین کا ہاتھ پیشانی میں پیوست. اجرکم الزہرا, اجرکم الزہرا. دریا کی طرف آئے, بھائی عباس حسین کی جنگ دیکھی. لڑتے لڑتے حسین آئے, ایک بار آواز آئے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ آجا. حسین نے تلوار نیام میں رکھی اور ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بھاگا ہوا لشکر واپس آیا. واپس آنے کے بعد قریب آنے کی ہمت نہیں تھی, ارے دور سے لشکر تیر مارتا رہا, کسی نے نیزہ مارا. جب حسین زلجنا پہ ڈگمگانے لگے, ماتم, جب حسین ڈگمگانے لگے نا زلجنا پہ, ایک مرتبہ میں کیسے بتاؤں, میں کچھ بار بتا دیتا ہوں, مختل میں لکھا ہے. سنو گے کیا ہوا. حسین ڈگمگانے لگے, ابو حنوف آگے بڑھا, حسین کی پیشانی پہ تلوار ماری.
ابن نمیر آگے بڑھا, حسین کے دہن پہ تلوار ماری. ابو ایوب آگے بڑھا, حسین کی گردن میں تیر مارا. عمرو آگے بڑھا, حسین کے سینے میں نیزہ مارا. سامع بن وہب آگے بڑھا, حسین کی پیشانی میں تیر مارا. سنان ابن انس آگے بڑھا, حسین کے سینے میں ڈھالا مارا. میرا مولا ڈگمگایا, ذوالجلال سے زمین پہ نہیں آیا. اتنے ویر تھے. ماتم کرتے جاؤ, سینے پہ ہاتھ ڈالتے جاؤ, سب ماتم کرو, ماتم کرتے جاؤ. ماتم کی آواز آنی چاہیے. ایک مرتبہ حسین زین سے زمین پہ نہیں آئے, ہوا میں معلق تھے. حسین ہوا میں معلق تھے. جملہ سنو گے, روایتوں میں ہے جب حسین کے تیر لگتا, میری طرف دیکھنا, شاید میں تم کو آج وہ منظر دکھا پاؤں. امام حسین کے سینے میں تیر لگتا, امام حسین سینے سے تیر اپنے ہاتھ سے کھینچتے اور پھینک دیتے. لیکن جب تیر واپس کھینچتے, جہاں پہ تیر لگتا وہاں سے خون کا فوارہ نکلتا. لیکن کہتے ہیں کچھ تیر حسین کے ایسے پیوست ہوئے تھے کہ حسین آگے سے نہ کھینچ پائے, اتنے اندر جا چکے تھے. وہ تیر حسین پشت کی طرف سے کھینچتے. ماتم کرو, کیا کرو. اچھا آپ نے سنا ہے نا, لیکن کاش میں منظر سمجھاتا ہوں. امام حسین زین سے زمین کی طرف آئے, ہوا میں معلق تھے. جو تینوں پر معلق ہو, مجھے اتنا بتا دو وہ سجدہ کیسے کرے گا. ماتم ماتم ماتم. جو تینوں پر معلق ہو, اس نے سجدہ کیسے کیا ہوگا. جوامع التواریخ فی مقتل الحسین سے روایت پالا, کہتے ہیں حسین جب زمین کی طرف آئے, حسین زمین تک نہیں پہنچے, تیروں پر ہوا میں معلق تھے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی دونوں انگلیوں سے مٹی کو جمع کیا اور مٹی کی ڈھیری بنائی. حسین نے اس میں پشت ڈالی, اسی پر حسین نے سجدہ کیا. جملہ سن لیا. کہتے ہیں حسین جب بیٹھ گئے, بہت دیر تک کسی کی قریب آنے کی ہمت نہیں ہوئی. امام باقر نے فرمایا سلام ہو میرا ان جج پائے جس کی لاش پر کئی گھنٹے تیر اندازی کی گئی. حسین خون بہنے کے سبب غش میں جاتے, لشکر یہ دیکھنے کے لیے کہ حسین زندہ ہے کہ نہیں. کوئی تیر مارتا, حسین آنکھیں کھول دیتے, پھر کوئی پتھر مارتا, میرا مولا آنکھیں کھول دیتا. جملہ سننا, ماتم کرتے جاؤ, ماتم کرتے جاؤ. کہتے ہیں حسین بیٹھے ہوئے تھے, جب نقاہت سے حالت غیر ہو گئی, شیش بن ربعی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد چاہتا ہے کہ حسین کا گلا کاٹے. لیکن جیسے ہی شیش بن ربعی نے امام حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, ماتم 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 سلامت ہے. جیسے امام حسین کی زلفوں میں شیش بن ربعی نے ہاتھ ڈالا, ایک مرتبہ امام حسین نے آنکھیں کھولی, شیش بن ربعی واپس آ گیا. کسی نے پوچھا واپس کیوں آیا, کہ جیسے ہی حسین نے میری طرف دیکھا مجھے رسول کا آنکھیں چلانا یاد آ گیا. اس کے بعد سنان بن انس نے شیش بن ربعی سے کہا تجھ سے حسین کا ایک مجبور کا گلا نہیں کاٹا جاتا, میں آگے جاتا ہوں. خنجر لے کر سنان بن انس آگے بڑھا. جب آگے بڑھا اور چاہو حسین کے گلے پہ چھری پھیرے, ایک مرتبہ حسین نے دیکھا, ارے ایک مرتبہ سنان بن انس واپس آیا. کہا واپس کیوں آ گئے, کہ جیسے ہی حسین نے دیکھا مجھے لگا علی دیکھ رہے. اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ شمر جلال میں آئے اور غصے میں آگے کہتا ارے تم سے نہیں کٹے گا, میں جاتا ہوں. شمر آگے بڑھا, حسین کی داڑھی کو پکڑا, حسین کے سینے پہ پاؤ. ماتم ماتم کرے نا, تماچے مارے نا, ارے سر پہ ہاتھ مارے, سینے پہ ہاتھ مارے. ایک جملہ کہے تو اور سنا دو, یہ گریے کا وقت ہے. مولا تمہارا رونا قبول کرے.
शिमर ने इमाम हुसैन के सीने पे पांव रखा। हुसैन ने आंखें खोली, किसने कुरान पे पांव रखा? मैं शिमर हूं। आपने सुना है ना, सीने पे पांव रखा। जब शिमर ने सीने पे पांव रखा था तो ये पुश्ते गर्दन से कैसे काटा गया? रिवायत ये है कि सीने में रखा तो पुश्ते गर्दन से कैसे काटा? उसके दरमियान का सुना रहा हूं। जैसे पांव रखा, हुसैन ने कहा कौन है? का शिमर। का जरा अपना गरीबान तो चाक कर। उसने गरीबान खोला, हुसैन ने देखा और एक मरतबा का सद्दक़ता या रसूल अल्लाह, नाना आपने ठीक कहा था। शिमर ने कहा क्या कहा था? का मेरे नाना ने कहा था हुसैन जो तुझे कत्ल करेगा वो गलत उससे ना होगा, उसके सीने पर से कल्ब का चेहरा बना हुआ होगा। जैसे ये सुना ना, और शिमर ने कहा हुसैन अब मैं तुझे गर्दन से नहीं काटूंगा, मैं तुझे पुश्ते गर्दन से तेल छुरी को शिमर ने पत्थर पे मार के कूद दिया। अरे मातम, तेल छुरी को शिमर ने पत्थर पे मार के कूद दिया। हुसैन को ठोकर मार के उठा, हुसैन की पुश्ते गर्दन 17,000 में 17,000 में तुमने आसानी से सुन लिया। 17,000 का मतलब समझते हो? हुसैन की 17,000 में प्यासे का गला, प्यासी लगे। जुमला क्या है? जुमला सुन ले। कहते जब हुसैन पर 17,000 में हुआ क्या वो सुना दूं। कहते जब हुसैन पे जर मारता, पहली जर पे हुसैन ने कहा वाह मोहम्मदा, दूसरी जर पे कहा वाह अलिया, वाह नाबरा, वाह बासा, वाह अली अकबरा। आखिरी दो जुमले सुन लो, बाकी मसाइल शाम गरीबा में, आखिरी दो जुमले पामाली शाम गरीबा में पढ़ूंगा, लेकिन दो जुमले सुन लो। और मातम करते हुए उठना, वैसे उठना जैसे हक है। ये जो ताबूत आएगा ना, इसको हुसैन का जनाजा समझना। ये उसका जनाजा है जिसका कोई 3 दिन जनाजा उठा देगा ना। आखिरी जुमले सुन लो। शिमर ने हुसैन का गला काटा, हुसैन के सर को बालों से पकड़ा, 3 मरतबा ज़मीन-ए करबला में ज़लज़ला। आखिरी जुमला सज्जाद ने कहा, खश्म के ज़ैनब ने कहा सज्जाद आंधियां चल रही है ज़लज़ला। एक मरतबा सज्जाद ने कहा फुकरी अम्मा खैमे का पर्दा उठाइए, हमको देखा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन का